قرآنی صورتوں کی مختصر اردو تفسیر شہناز کیسر کے ساتھ اس رمضان صرف باب الایمان پر۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم اپنی سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں اور اس سورہ توبہ کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دراصل یہ سورت اور یہ آیتیں جب نازل ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریباً سمجھیں 6 ہجری میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے، اور ان کے پیچھے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا تاکہ حاجیوں کے مجمع میں اس کو عام طور پہ اعلان کر دیں، اور 4 باتوں کا اعلان تھا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول نہ کرے، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف منع ہے، جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ کا معاہدہ باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ اگر آپ کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی بددیانتی نہیں کی تو آپ اپنے عہد کو پورا کیجئے، اور یہ اعلان حضرت علی نے 10 ذی الحجہ کو جا کر کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ خاص طور پہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو مشرک تھے اپنے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے، بس تم لوگ اس ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر یعنی حج کے موقع پر آنے والے تمام لوگ جو مشرکین ہیں اللہ ان سے بری الذمہ ہیں، اور اس کا رسول بھی۔ پھر اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو اگر منہ پھیرو تو خوب سوچ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور اے نبی انکار کرنے والوں کو عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور اس کے علاوہ مشرکین جنہوں نے اگر تم کو کسی قسم کا دھوکہ نہ دیا ہو تو ان کے ساتھ وعدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو۔ جب یہ حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، گھیرو، اور ہر رات میں ان کی خبر لو، اور اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں، اللہ اور اسلام کو قبول کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر فرماؤ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جگہ تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز اس کے کہ ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقین کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی اور معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے اکثر فاسق ہیں، منافق ہیں، ظاہر ہے، اور اسلام کی ترقی دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کری، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہوئے۔ بہت برے کرتوت ہیں جو یہ لوگ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے اپنے احکام کو واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے والے پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کریں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ تلواری کے زور سے باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا، انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا، ان کے قلوب میں کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں پوری دل کے ساتھ اور پوری دلچسپی کے ساتھ اور
جاں فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے بہت باخبر ہے۔ مشرکین کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور بن کے بیٹھ جائیں یا خادم بن کے بیٹھ جائیں، حالانکہ وہ تو خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، وہ اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کی آباد کاری تو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ انہی سے توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں، کیونکہ یہ اصل میں اہل مکہ کے کام ہوا کرتے تھے کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور مسجد حرام کی صفائی اور اس کی مجاوری کرتے تھے، تو وہ بس یہ سمجھتے تھے کہ اسی سے وہ جنت کما لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا جو ایمان لایا اللہ پر، روز آخر پر، اور پھر اس نے اللہ کی راہ میں کوشش بھی کی۔ اللہ اور کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی محنت، اپنی رحمت، ان کی محنت کا صلہ اس طرح دیتا ہے کہ انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی سے ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے مال وہ جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑنے کا تمہیں خوف ہے، تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ یعنی اب سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز تم دیکھ چکے ہو، اس روز تمہیں اپنی کثرت کی تعداد کا، غزوہ حنین میں جاتے ہوئے مسلمان ذرا تھوڑے سے اس غرور میں آ گئے تھے کہ اب ہم تعداد میں زیادہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی یہاں پر مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس روز تمہیں اپنی کثرت کی تعداد کا غرور تھا، مگر وہ تمہارے کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور اپنے مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر یہ بھی تم دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہے، اللہ دل میں اگر دیکھ لیتا ہے کہ اللہ کی محبت ہے تو وہ یقیناً پھر مدد کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، کہ کیونکہ ظاہر ہے وہ آتے تھے حج پہ تو پھر چیزیں خریدنا، کھانا پینا سب کچھ ہوتا تھا، تو اللہ نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مشرکین کے نہ آنے کی وجہ سے تمہیں کوئی فاقہ یا محتاجی ہو جائے گی تو اللہ بہت تمہیں غنی کرے گا۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور اس کے روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، خدا کی مار ان پہ کہ یہ کہاں سے دھوکے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کے معبود کے سوا کسی کو بندگی کا حکم نہیں دیا، کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا، صرف واحد ایک اللہ کی بندگی کا حکم ہے، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھوگوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، ذرا سوچئے، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ اسے پوری طرح دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اہل کتاب
کہ اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ پہ آنے سے روکتے ہیں، تو انہیں دردناک سزا کی خوشخبری دو۔ اور جو یہ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اور اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ کے پاس 12 ہی ہے، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، اور یہ بالکل یہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر یہ بات بھی تھی کہ جنگ نہیں کریں گے، اور پھر جس طرح سے بھی ہو، جو مہینے کے حساب سے ہو وہی کام کیے جائیں گے۔ لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مشرکوں سے لڑو، اور جس طرح وہ سب تم سے لڑتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ نسی مطلب یہ کہ اس چیز کو دیکھا جائے تو اللہ کی باتوں کی جس طرح سے، یعنی اللہ خاص طور پہ اس بات کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم مشرکین ہی کی طرح، جس طرح وہ سب آپس میں مل کر لڑتے ہیں تو تم بھی اسی طرح لڑ کر اپنے اندر اجتماع پیدا کرو۔ اور یہ نسی سے تو کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ نسی ایک خاص طریقہ تھا ان لوگوں کا۔ وہ کیا کرتے تھے، کبھی سال کے 1 مہینے کو حلال کر دیتے، کسی سال اس کو حرام کر دیتے۔ مثلا رمضان اب آ رہا ہے تو ان کے خیال میں وہ ہوتا تھا اچھا نہیں، رمضان ابھی نہیں چاہ رہے وہ لوگ، تو اب رمضان کو آگے بڑھا دیتے تھے اور اس کی جگہ جیسے شوال پہلے کر لیتے تھے، اور پھر اگلے سال پھر کوئی اور تبدیلی کر لیتے۔ تو یہ نسی کا طریقہ ہوتا تھا، اور یہ اللہ کے پاس سختی سے منع ہے، کیونکہ جو کام جس مہینے میں ہونا ہے وہ اسی مہینے میں ہونا ہے، اور ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے۔ اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا سب سامان آخرت بہت تھوڑا نکلے گا۔ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھا لے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد پر آ چکا ہے، اور اس کے وقت بھی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ابوبکر تھے، اور تیسرا اللہ تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے جا رہے تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، اور اس کی مدد ایسی لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو، خواہ ہلکے ہو بوجھل ہو، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو، اگر تم اس کو سمجھو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اے نبی، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پاس چلنے کو اور تمہارے پیچھے چلنے کو آمادہ ہو جاتے تھے۔ یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ، اگر راستہ آسان ہوتا، سبیل آسان ہوتی تو یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کے کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اصل میں بات ساری اتنی ہے کہ اگر ہم یہ یاد رکھ لیں، ہم منہ سے اپنے کتنے ہی بہانے، کتنے ہی ایکسکیوزز دیتے رہیں، لیکن ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے وہ اللہ خوب جانتا ہے۔ جیسے اکثر قرآن کی محفلوں میں آنے کے لیے لوگوں کی طرف سے بڑے ہی مختلف قسم کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، بچوں کے ساتھ لگے ہوئے، ٹھیک، بالکل صحیح، ظاہر زندگی ہے تو سب کچھ ہی ہے نا، لیکن یہ بھی تو یاد رکھیں کہ یہی 24 گھنٹے ہیں، اور ان 24 گھنٹوں میں اپنی جنت بھی کمانی ہے، دنیا ہی سے کمانی ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو حساب کتاب ہونا چاہیے نا۔ اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں رخصت دے دی۔ کیوں رخصت دے دی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے جب ان صحابہ کرام نے یا ان لوگوں نے آ کے پوچھا کہ ہم نہیں جا سکتے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری، ظاہر ہے آپ کیا کہہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ
اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے انہیں کیوں جانے دیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور تم جھوٹوں کو بھی جان لیتے۔ ظاہر ہے اب جیسے اگر جھوٹے جھوٹے بہانے بنا کر ہم مثال کے طور پر اپنے سپروائزر سے کہہ رہے ہیں میرا بچہ بیمار ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو سپروائزر کو کیا پتا کہ آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب یہ منافقین مختلف بہانے لے کر آئے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، اور یہ اللہ نے آپ کو کہا کہ تم ان کو رخصت نہ دیتے اور دیکھتے ذرا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک میں ہی وہ عجیب متردد سے ہوتے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا۔ جب اللہ نیت دیکھ لیتا ہے نا تو پھر ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس پورے ایکسکیوزز ہوتے ہیں، اور آپ کسی ایک نیک کام میں داخل ہونے سے پہلے ہی مختلف اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو خود ہی کریٹ کرتے ہیں، خود ہی اس کا ہم اپنے لیے راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو یوں مصروف تھے۔ لیکن بہرحال ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ خبیر ہے، اور اسی لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان ضرور فتنہ ڈال دیتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ اب ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ ظاہر ہے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور جب دین اتنا، اور ظاہر ہے اتنے مسائل کا شکار تھے وہ لوگ، تو ہوتا ہی ہے نا انسان ڈاواڈول ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ابھی کانوں کے کچے ہیں، تو لہٰذا اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنوں کی بہت کوشش کی، اور وہ تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کے رہ گیا۔ اللہ کا کام کوئی روک نہیں سکتا، یہ بات تو ہم اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں کہ ہم اللہ کے کسی کام میں کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں، ہاں بجز اس کے کہ ہم اپنے لیے ہی جہنم کا گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے جو کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، جہنم نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہمیں تو معافی رکھو، ہم ان محفلوں میں جا کر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ سن لیں گے تو آپ کے پر اور ذمہ داری ہو جائے گی، تو یہ تو اور ہی زیادہ فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فتنے میں جو کہتے ہیں نا کہ ڈالنا ہم پڑھنا نہیں چاہتے، تو یہ تیار رہیں آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جانتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور رہن مان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تمہارے معاملے میں جس چیز کے تم وہ منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تمہیں سزا دیتا ہے جو ہم یا پھر ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے۔ اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے منتظر ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی کام میں 2 ہی رخ ہو سکتے ہیں، یا تو آپ جیت حاصل کر لیں گے یا آپ لوز کر دیں گے۔ تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تیار رہو آنے والے وقت کے لیے۔ ان سے کہو تم اپنے مال خود چاہے راضی بخوشی خرچ کرو، کراہیت کے ساتھ کرو، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو۔ تمہاری نیتیں دراصل وہ نہیں ہیں کہ تم اللہ سے اس کا اجر لینا چاہتے ہو، بلکہ بحالت مجبوری تم ادا کرتے ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال اور دولت، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی کی چیزوں کے ذریعے سے ان کو زندگی کی اور دنیا کی زندگی میں بھی جو یہ گزار رہے ہیں اس میں مبتلا عذاب کر دے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں تو یا کسی جگہ گھس کر بیٹھنے کی جگہ پالیں تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اے نبی، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم سے اعتراض کرتے ہیں۔ یہ دراصل یہ بھی مطلب ایک طرح سے ہوا تھا کہ زکوٰۃ کے معاملے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کو جو بہت زیادہ ضرورت مند تھے زیادہ صدقات دیے تھے تو اس پہ پھر لوگوں کو اعتراض بھی ہوا تھا۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ یہ زیادہ تر منافقین تھے،
جو مکے مدینے میں تھے۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہوں نے دیا وہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اپنے فضل سے ہمیں بہت دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ چلیے پھر انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں پورا کریں گے۔ وما آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔